گلے رخ جیسے ہوٹل کی روشن آباد جیسی درمیانی قسم کی جگہ پر ہونے کی امید نہیں تھی۔ انتہائی جدید ہوٹل تھا، دنیا بھر کی سہولتوں سے آراستہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم 2 بیڈ کے ایک آراستہ کمرے میں پہنچ گئے، جس کی عقبی کھڑکی سے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں اور حسین میدان نظر آتے تھے۔ پورٹر کے واپس جانے کے بعد طالوت نے ایک بلند آہنگ کہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ خیریت خیریت، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت سے کہے میرے پیٹ میں جمع ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ تفریح پہلے ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ اب صحیح، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایمانداری سے بتاؤ کیسی رہی؟ اچھوں کو متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ، لیکن ایک قباحت ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے چہروں کے تاثرات مختلف ہوتے ہیں اور پھر الفاظ، بعض جگہوں پر اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، میں نے بھی محسوس کیا ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے۔ مثلا 50-50۔ میں نہیں سمجھا۔ تاؤس 1/2، یعنی آدھا میں آدھا تم۔ یہ بات اس لیے ذہن میں آئی ہے کہ اگر ہم نے محبوبائیں پا لی تو یکجا نہیں رہ سکتے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ اس کے علاوہ ایک اور کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم دونوں 2 مختلف جگہوں پر ہوں تو ایک دوسرے کے الفاظ کا اندازہ کیسے لگا سکیں گے؟ ہاں، متضاد گفتگو ہماری شخصیتیں الگ کر دے گی۔ میرے پاس اس کی ترکیب موجود ہے۔ کیا ہے بتاؤ؟ میں نے کہا، اور طالوت نے اپنی ایک انگلی سے انگوٹھی اتار کر مجھے دے دی۔ اسے پہن لو، دونوں کے خیالات، الفاظ ایک دوسرے کو ملتے رہیں گے۔ تم کمرے سے باہر یا باتھ روم میں جا کر اس کا تجربہ کر لو۔ کمال ہے، اچھا میں جاتا ہوں۔ اور میں باتھ روم میں چلا گیا۔ انگوٹھی میں نے انگلی میں پہن لی اور میرے ذہن میں طالوت کی آواز گونجی۔ کیا خیال ہے؟ میری آواز تمہارے کانوں میں آ رہی ہے؟ ارے ہاں، مگر کیا یہ آواز کوئی دوسرا نہیں سن سکتا؟ نہیں، یہ صرف ذہن میں رہے گی۔ حیرت انگیز، خدا کی قسم حیرت انگیز۔ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹیلی فون پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں، ٹیلی فون تمہاری ایجاد ہے اور سنگونا ہماری۔ سنگونا؟ ہاں، اس انگوٹھی کا نام سنگونا ہے۔ اب باہر نکل آؤ، طالوت نے کہا اور میں باہر نکل آیا۔ کمال کی چیز ہے، لیکن اس سے کتنے فاصلے پر سنا جا سکتا ہے؟ دنیا کے کسی بھی حصے سے کسی بھی حصے تک۔ بہرحال یہ کام ہو گیا، اب لڑکیوں کی باتیں کریں۔ مگر رکو، اس سے پہلے میں کافی منگوا لوں۔ کافی کے دوران گفتگو کریں گے۔ میں نے بیرے کو بلا کر کافی کا آرڈر دے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد آرڈر سرو ہو گیا۔ بہت عمدہ سروس تھی۔ طالوت نے کافی بنائی اور پھر دلچسپ انداز میں بولا، اڑن کھٹولے والی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ والیاں کہو، میں نے کہا۔ ہاں، کئی تھیں مگر متوجہ ایک ہی ہوئی تھی۔ کیا نام بتایا تھا اس نے؟ فریدہ۔ او ہاں، یہاں آئے گی ضرور۔ اندازہ یہی ہوتا تھا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر کیا؟ میری یا تمہاری؟ یار، اس انداز میں یہ معاملہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ ویسے ہم اسے گھستے ہی رہیں گے، کیا خیال ہے؟ جیسے حالات ہوں، فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہاں، عمدہ ہے، مجھے دے دو، پسند آ گئی ہے۔ تمہیں اللہ اور دے گا، طالوت نے گھگائے ہوئے انداز میں کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ جلدی بتاؤ، طالوت میرا بازو پکڑ کر بولا۔ ٹھیک ہے، تم لے لو، لیکن میں اپنے لیے جو تلاش کروں گا وہ صرف میری ہوگی، یہ نہیں کہ اس کے بعد تم ادھر پھسل پڑو۔ حرام ہوگی میرے اوپر، وعدہ؟ طالوت نے جلدی سے کہا۔ تب ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی اور طالوت خوش ہو گیا۔ ہم دونوں کافی پیتے رہے۔ طالوت بڑی بے چینی سے فریدہ کا منتظر تھا۔ ویسے ہم اپنی اس اداکاری کو جاری رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ہم بہت سے پروگرام بناتے رہے۔ رات ہو گئی تھی لیکن ابھی تک فریدہ کا پتہ نہیں تھا۔ طالوت کو کچھ مایوسی ہونے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا خیال ہے، وہ آئے گی یا نہیں؟ ظاہر ہے میں بھی اس سے اتنا ہی ناواقف ہوں جتنا تم۔ یار، آئے گی ضرور، میرا یہی اندازہ ہے، لیکن آؤ باہر کی فضا بھی دیکھیں۔ چلو، میں نے آمادگی ظاہر کر دی اور ہم دونوں تیار ہونے لگے۔ نوک پلک سے درست ہو کر ہم نے کمرہ چھوڑ دیا۔ اس وقت بھی ہم دونوں کے لباس اور انداز میں سر منہ فرق نہیں تھا۔ ہم ایک ہی انداز میں لفٹ کے ذریعے اترے اور پھر ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئے۔ ڈائننگ ہال پوری طرح آباد تھا، چاروں طرف کہے ابل رہے تھے، ماحول بھی بے حد رنگین تھا۔ شاید روشن آباد کے سارے عمراء اور معزز لوگ گلے رخ کو ہی واحد تفریح گاہ سمجھتے تھے اور یہاں آنا فرض خیال کرتے تھے۔ ہال میں بے شمار حسین چہرے موجود تھے۔ بعض میزوں پر قوی ہیکل قبائلی بھی نظر آئے تھے، لیکن وہ بہرحال مہذب اور ہوٹلوں کے آداب کو سمجھنے والے معلوم ہوتے تھے۔
لباس کی بات دوسری ہے۔ ظاہر ہے یہ علاقہ ہی قبائلی علاقے سے ملا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کے داخلے سے ماحول پر ایک اثر پڑا۔ جن لوگوں نے ہمیں دیکھا نظر انداز نہ کر سکے، اور بہت سی میزوں پر ہمارے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ ایک پورٹر لپک کر ہمارے پاس پہنچا تھا۔ روم نمبر 81 کی ٹیبل اس طرف ہے جناب، تشریف لائیے، اور ہم دونوں اس طرف چل پڑے۔ بہت سی نگاہوں نے ہمارا تعاقب کیا تھا۔ میز پر بیٹھ کر طالوت نے حال پر نگاہ دوڑائی۔ میری گردن بھی اس کی گردن کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ حتی الامکان یہی کوشش تھی کہ ہمارا انداز ایک ہی رہے، اور بہت جلد ہم پورے حال کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ ویٹر نے ادب سے مینیو ہمارے سامنے رکھ دیے تھے۔ ہم نے ایک ہی انداز میں مینیو کی ورق گردانی کی اور پھر ایک ہی قسم کا آرڈر نوٹ کرایا۔ آرڈر لینے والے نے بھی یہ یکسانیت نوٹ کی تھی۔ بہرحال وہ چلا گیا تو نزدیک ہی کی میز سے ایک درمیانی عمر کا آدمی اٹھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ شکل و صورت سے مہذب معلوم ہوتا تھا۔ چند لمحات کے لیے سما خراشی کر سکتا ہوں، اس نے مہذب انداز میں کہا۔ تشریف رکھیے، ہم نے بیک وقت کہا۔ آپ دونوں کی حیرت انگیز مشابہت مجھے کھینچ لائی ہے۔ میرا نام رانا تفضل ہے، روشن آباد کے نواح میں میری جاگیر ہے۔ میں نے شباہت تو دیکھی ہے لیکن ایسی حیرت انگیز نہیں۔ آپ کے انداز بھی یکساں ہیں، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً آپ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ میرا مقدر ہی خراب ہے محترم، طالوت نے کہا، اور اس وقت اس نے صرف ہونٹ ہلائے تھے۔ ویسے یہ حیرت انگیز بات تھی کہ طالوت جو جملے کہنے والا تھا وہی میرے ذہن میں گونجے تھے۔ بہرحال سنگونا کا حیرت انگیز کمال ظاہر ہو گیا تھا، اور اب میں اعتماد سے کام کر سکتا تھا۔ میں نہیں سمجھا، آنے والے نے حیرت سے کہا۔ دنیا والے مجھے ڈبل کیوں سمجھتے ہیں؟ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں۔ لیکن اس بار میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ طالوت سے آواز ملائی تھی، اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اور یہ صاحب، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے گہری سانس لی تھی۔ یہ معمہ کبھی حل نہ ہو سکے گا، ہم نے کہا۔ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں؟ براہ کرم کوئی نئی بات کریں۔ جو بھی ملتا ہے مجھ سے اسی قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ آخر میں دنیا والوں کو دوہرا کیوں نظر آتا ہوں میں؟ ایک آدھ شخص کی بات ہو تو اسے مخبوط الحواس بھی سمجھا جائے۔ تو کیا میرا مطلب ہے آپ دونوں اپنے وجود کو الگ الگ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو ایک کے دو نظر آتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم دونوں نے خشک لہجے میں کہا۔ لیکن براہ کرم مجھے افسوس ہے کہ میں بد اخلاقی کا ثبوت دے رہا ہوں۔ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہ بات اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے، ہم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، خدا کی قسم کمال ہے۔ آپ کی آوازیں بھی یکساں ہیں، ایک ہی لفظ بیک وقت آپ کے منہ سے نکلتا ہے۔ آپ کے تاثرات بھی یکساں ہوتے ہیں۔ ویٹر، ہم نے ویٹر کو آواز دی اور وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ ویٹر ہمارے پاس آ گیا تھا۔ پانی لاؤ، ہم نے کہا، اور ویٹر چلا گیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے طالوت ہونٹوں میں بڑبڑایا۔ ارے ستیہ ناس! کیوں؟ میں نے گردن جھکائے کہا۔ ذرا دیکھو تو وہ کہاں گیا ہے؟ کون؟ وہی جو ہمارے پاس بیٹھا تھا، طالوت نے کہا، اور ہم نے ایک ساتھ جھکی ہوئی گردنیں اٹھائیں۔ وہ آدمی جس میز پر گیا تھا وہاں 3 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ چوٹ ہو گئی پیارے طالوت، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں چوٹ ہو گئی، لیکن ہم اسے اٹھتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اپنی بد اخلاقی کی معذرت کر لیں گے۔ کرنا ہی پڑے گی، لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں۔ ویٹر نے 2 گلاس پانی لا کر رکھ دیا اور ہم نے بیک وقت گلاس اٹھا لیے اور پھر پانی پی کر ایک ساتھ گلاس رکھے۔ طالوت، میں آہستہ سے بولا، ایک دقت اور پیش آ سکتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر کسی نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہمارے سامنے ایک چیز سرو کی، جیسے یہ پانی کا گلاس، تب کیا ہوگا؟ سوال عمدہ ہے۔ اچھا ہوا جو پہلے سے سوچ لیا۔ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ کیا بندوبست ہوگا؟ راسم زندہ باد۔ اس سے آگے جب کوئی واقعہ پیش آئے تو دیکھ لینا، طالوت نے کہا، اور میں طالوت کی بات پر غور کرنے لگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ طالوت کے لیے کوئی الجھن نہیں ہے۔ ہماری نگاہ پھر ان لڑکیوں پر جا پڑی جو اس شخص کے ساتھ تھیں جسے ہم نے بے وقوف بنا کر روانہ کر دیا تھا۔ ابھی ہم اس کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک طالوت چونک پڑا۔ عارف، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ فریدہ! اوہ! میں نے گردن اٹھائی۔ حال کے دروازے سے فریدہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور ہم پر نگاہ پڑتے ہی تیزی سے ہماری طرف آئی۔ اس وقت وہ یونیفارم میں نہیں تھی بلکہ ہلکے کلر کی ساڑی میں خاصی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ہیلو! وہ قریب آ کر بے تکلفی سے بولی۔
ہیلو، ہم دونوں نے بیک وقت کہا اور وہ ہنستی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا اور پھر اسی انداز میں ہنستے ہوئے بولی، تو میرا اندازہ درست تھا، آپ لوگوں نے پورے ہوٹل کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت ہر نگاہ آپ پر ہے۔ محترمہ فریدہ، کیا آپ اس وقت بھی میری دل آزاری سے باز نہیں آئیں گی؟ ہم نے بیک وقت کہا اور فریدہ سنجیدہ ہو کر غور سے ہمیں دیکھنے لگی۔ ایک بات عرض کروں؟ اس نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ فرمائیے، ہم نے کہا۔ ملازمت پیشہ ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ ڈیوٹی ہی کے حساب سے صرف 2 دن یہاں قیام کرنا ہے، اس کے بعد چلی جاؤں گی، اور پھر کون جانے زندگی کے کس حصے میں ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ چنانچہ اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے خود میں اپنی دوستی میں شریک کر لیں، کیا حرج ہے؟ وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں نہیں سمجھا، ہم نے اسی انداز میں کہا۔ تو سنیے، میرا قیام بھی گلے رخ میں ہے، روم نمبر 108۔ اگر اپنا فیصلہ بدل لیں اور مجھے دوستوں میں شامل کر سکیں تو مجھے پکار لیں۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے تشریف تو رکھیے مس فریدہ، بیٹھیے۔ آخر اس ناراضگی کی وجہ؟ اس بار بھی میں نے طالوت کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ وہ رک گئی اور پھر اس نے میز پر ہاتھ رکھ کر آگے جھکتے ہوئے کہا، سنیے حضرات، نہ یہ دیو مالائی دور ہے نہ میں پاگل۔ ہاں، اس فن کی داد ضرور دوں گی۔ آپ لوگوں کے چہرے، قد و قامت، انداز، یہاں تک کہ آواز اور چہرے کے تاثرات اس قدر یکساں ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے الفاظ کے سلسلے میں جو تعاون کیا ہے، جس طرح آپ ایک دوسرے کا مافی الضمیر سمجھ لیتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز فن ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ میری دونوں آنکھوں کی بینائی درست ہے۔ آپ تشریف تو رکھیے، طالوت نے اور میں نے بیک وقت کہا۔ اس وقت تک نہیں جب تک آپ میں سے ایک مجھے بیٹھنے کے لیے نہ کہے۔ ہاتھ سے جا رہی ہے بیٹا، طالوت کے خیالات میرے ذہن میں گونجے۔ پھر میں نے بھی خیالات کی زبان میں کہا، مجھے پسند ہے، ممکن ہے کام بن جائے۔ روکو پھر، میں نے جواب دیا۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ طالوت نے کہا، اور اس بار صرف اس نے ہی فریدہ کو مخاطب کیا۔ تشریف رکھیے محترمہ، میں خاموش رہا تھا۔ فریدہ نے میری طرف دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اپنی کامیابی پر نہیں، خوش بختی پر مسرور ہوں۔ آپ لوگوں کی دوستی میرے لیے بہت قیمتی ہے، اس نے کہا۔ تاؤس بٹا 2، طالوت نے مجھے پکارا۔ کیا بات ہے تاؤس بٹا 1؟ میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ خاتون فریدہ کے لیے کچھ منگواؤ؟ یہاں نہیں، اپنے کمرے میں نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فریدہ نے کہا، اور ہم تینوں اٹھ گئے۔ میں نے حسرت بھری نگاہوں سے بوڑھے کی ساتھی لڑکیوں کو دیکھا تھا، جو اب بھی ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ کافی خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن کام بگڑ گیا تھا۔ طالوت کی خود غرضی پر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ کمبخت ایک دم پھسل گیا تھا اور سارے پروگرام رکھے رہ گئے تھے۔ بہرحال ہم اپنے کمرے میں آ گئے اور یہاں ہم نے ویٹر کو بلا کر کھانے پینے کی چیزوں کا آرڈر دیا۔ فریدہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کمرے کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، ویسے یہ حقیقت ہے کہ آپ کا دلچسپ اور متحیر کن انداز لوگوں کو پاگل پن کی حد تک حیران کر دیتا ہے۔ میری ساتھی ہوسٹس سخت حیران تھی، بلکہ گل تو مر مٹی تھی آپ پر، کہہ رہی تھی کاش اس کا سٹے بھی روشن آباد میں ہوتا۔ گل؟ ہاں، سلونی گل، وہ جس نے سیٹوں کی جانب آپ کی رہنمائی کی تھی۔ اوہ، آپ لوگ بے حد پرکشش اور بڑی پیاری شخصیت کے مالک ہیں، اور پھر لیکن اب مکمل تعارف ہو جانا چاہیے۔ کیا آپ دونوں بھائی ہیں؟ نہیں، طالوت نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، صرف دوست۔ کیا دوسرا میک اپ میں ہے؟ قطعی نہیں، ہماری دوستی ہم شکل ہونے کی بنا پر ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کے نام کیا ہیں؟ تاؤس بٹا 1، تاؤس بٹا 2۔ پھر شرارت؟ وہ پیار بھری نگاہوں سے طالوت کو دیکھتے ہوئے بولی، اور طالوت کے خیالات سنگونا کے ذریعے میرے ذہن میں گونجے۔ معاف کر دے عارف، بس ایک بار معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، قسم لے لے اب نہیں کروں گا۔ اور مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر طالوت نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ یقین نہیں کرتی تو پھر آپ جس نام سے چاہے پکار لیں۔ چلیے، میرا کیا ہے، جو آپ پسند کریں، فریدہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہم تو آپ کو پسند کرتے ہیں، طالوت نے کہا، اس کے لیے میں مشکور ہوں، لیکن نمبر 1 یا نمبر 2؟ اس نے کہا، میں نمبر 1 ہوں۔ تو پھر میں کہیے نا۔ اس بار فریدہ نے میری طرف دیکھا اور میں نے چہرہ سپاٹ کر لیا۔ ویٹر ہمارے آرڈر کا سامان لے آیا تھا، چنانچہ کھانے پینے کا دور شروع ہو گیا۔ فریدہ خاصی بازوق اور بزلہ سنج تھی۔ اس نے پتہ بھی بتایا اور کہا کہ اگر کبھی اس کے یہاں آئیں تو اسے مسرت ہوگی۔ ہم گفتگو کرتے رہے اور فریدہ بے تکلف ہوتی گئی۔ ہم اسے ٹٹول رہے تھے اور اندازہ ہوا کہ وہ زندگی میں ہر تفریح کی قائل ہے۔
میں تو آوارہ گرد ہوں، آج یہاں کل وہاں، پرخطر زندگی گزارتی ہوں، اس لیے زندگی کو تمام قیود سے آزاد کر دیا ہے، بس جہاں خوشی ملی اپنا لی۔ اس نے دوران گفتگو کہا اور طالوت نے گہری نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ طاؤس بٹا دو کو اجازت دیں مس فریدہ، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ او کہاں؟ بس رات کو 12 بجے کے بعد میں آوارہ گردی کرتا ہوں، میں اپنے کمرے میں ہی سوؤں گی، وہ بھی ڈبل روم ہے، اگر آپ پسند کریں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ اس نے طالوت کو دعوت دی، اس طرح میری مشکل آسان ہو جائے گی، میں نے جلدی سے کہا اور طالوت نے شکر گزار نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ تب اجازت، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر بولی۔ اوکے طاؤس بٹا 1، میں نے طالوت سے کہا اور طالوت کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے اور میں تنہا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لڑکی نے خود دعوت دی ہے تو میں ان کی راہ میں روڑا کیوں بنوں، لیکن میری یہ رات تنہا کیوں رہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کے جانے کے بعد کافی دیر تک میں یہی سوچتا رہا، لیکن کوئی بات ذہن میں نہیں آئی۔ پھر یہی فیصلہ کیا کہ سونے کی کوشش کروں، اور میں لباس تبدیل کر کے سونے لیٹ گیا۔ آج پھر پرانے خیالات ذہن کے پردے پر ابھر آئے تھے۔ بہت کچھ یاد آیا، اینجلا، روزینہ، شہنا، نرگس، رحمانی، سیمی، نوری، اور پھر وہ لڑکیاں جو شیکھر نے مجھے پیش کی تھیں۔ کیسے متضاد کردار تھے، کیسی انوکھی فطرت کے مالک تھے یہ سب۔ زندگی کا ہر پہلو دیکھ چکا تھا، کسے پسند کروں کسے ناپسند۔ کبھی کبھی پاکیزگی پوری قوت سے ابھر آتی تھی اور کہیں خود کو غلاظت کے ڈھیر میں ملغوف سمجھتا۔ زندگی کیا ہے، خواہشات کے کتنے مدفن میرے سامنے آئے۔ جو پالے وہ اپنا ہے، جو کھو دے وہ خیال ہے۔ نیکیاں، پاکیزگی سب حالات کے تحت ہیں۔ انسان نیک بننا چاہتا ہے، نہیں بن سکتا۔ پاکیزگی اپنانا چاہتا ہے، نہیں اپنا سکتا۔ حالات اس کے لیے کچھ اور راستے متعین کرتے ہیں، اپنانے پڑتے ہیں وہ راستے، ورنہ راہیں ناہموار ہو جاتی ہیں۔ کبھی بلندیاں، کبھی پستیاں، اعتماد کھو جاتا ہے، ہر قدم خوف کا قدم ہوتا ہے۔ ہاں، وقت جو کہے وہی ہوتا ہے۔ طالوت میری قسمت کا راہبر، اس نے میرے لیے منزلیں متعین کی، ورنہ میری قسمت جیل کوٹڑی کے علاوہ اور کچھ نہ تھی۔ اگر حقیقت پر نگاہ دوڑائی جائے تو میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، صرف طالوت کا دست نگر۔ اسی نے قدم قدم پر میری زندگی بچائی تھی۔ ذہن انہی اوٹ پٹانگ خیالات میں غنود ہو گیا، اور پھر نیند آ گئی، گہری نیند۔ لیکن نہ جانے کتنی دیر سویا ہوں گا کہ کسی نے جھنجھوڑ دیا۔ عارف، عارف! طالوت کی آواز ابھری اور ذہن بیدار ہو گیا۔ خیریت؟ میں نے پوچھا۔ سب خیریت ہے، اٹھو یار، طالوت نے کہا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کافی رات باقی تھی، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ کیا بات ہے، تم واپس کیوں چلے آئے؟ معاہدے کے تحت، طالوت نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بہت عرصے کی بات ہے، لیکن ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پاک باز نہ ہو، میرا مطلب ہے ایک عام سی لڑکی ہو جسے شخصیتیں بدل جانے پر کوئی اعتراض نہ ہو، تو ہم دونوں کے لیے جائز ہے، اور تم نے زرینہ کے سلسلے میں اس وعدے کا ایفا بھی کیا تھا۔ او ہاں، پھر؟ فریدہ بھی زرینہ ہے، کیا مطلب؟ اس نے شراب طلب کی تھی، او، اور اب نشے سے نڈھال پڑی ہے۔ اوہ، میں نے پھر اسی انداز میں کہا، اس کے بعد میں اس کی عزت کیسے کروں؟ میں نہیں سمجھا طالوت، میں نے پریشانی سے کہا۔ طاؤس بٹا 2، بقیہ رات تم اس کے ساتھ گزارو گے۔ اوہ، میں اچھل پڑا۔ اب وہ اتنی ذہین بھی نہیں ہے کہ طاؤس بٹا 1 اور طاؤس بٹا 2 میں تمیز کر سکے۔ صبح تم طاؤس بٹا 1 کہلاؤ گے، طالوت نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ خوب، طاؤس بٹا 1 کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قطعی نہیں، ہم تو کردار کے پرستار ہیں، اگر وہ فطری طور پر ٹھیک ہوتی تو تم جانتے ہو۔ اوکے ڈیئر، میں تمہاری اس پیشکش سے انکار نہیں کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ گیا۔ طالوت نے مجھے فریدہ کے کمرے کا پتہ بتایا اور تھوڑی دیر کے بعد میں فریدہ کے کمرے کے دروازے پر تھا۔ طالوت دروازہ کھلا چھوڑ آیا تھا۔ فریدہ بے سود مسحری پر پڑی تھی، نزدیک کی میز پر شراب کی بوتل اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے، لیکن صرف ایک گلاس کے پیندے میں شراب کا نشان تھا۔ میرے ذہن میں چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ در حقیقت زندگی پر اتنے واقعات چھا گئے تھے کہ فطرت بھول بھلائیوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ عورت کی اتنی شکلیں سامنے آئی تھی کہ اس کی اصلیت ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ نوری اور سیمی یاد آئیں، دوسری لڑکیاں بھی یاد آئیں۔ کون نوری ہے اور کون زرینہ، تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تو زرینہ بھی نہیں ہے۔ زرینہ دولت کی خواہش مند تھی اور یہ صرف تفریح پسند۔ یہ ان دونوں سے مختلف ہے۔
یہ تیسری شخصیت کی حامل ہے، لیکن جوان ہے، خوبصورت ہے اور میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ عورت کے حسین نقوش تیز آندھی کی طرح ذہن پر چھا گئے۔ میں سب کچھ بھول گیا اور صرف ایک عام انسان رہ گیا، ایک معمولی آدمی جو صرف ہوس کا غلام ہوتا ہے۔ دوسری صبح طبیعت پر عجیب سا بار تھا، ذہن اس ماحول کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ انفرادیت تو نہیں رکھتا۔ آدمی کی ضرورت تو بہت کچھ ہے، بعض ضرورتوں کے لیے اسے معیار سے گرنا پڑتا ہے اور وہ ضرورت ٹالی بھی جا سکتی ہے۔ اس بار طالوت کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی تھی۔ وہ فریدہ پر اس طرح مر مٹا تھا کہ اس نے پورا پروگرام چوپٹ کر دیا تھا، ورنہ تاؤس بٹا 1 اور تاؤس بٹا 2 انتہائی دلچسپ حیثیت رکھتے تھے۔ ڈارلنگ، فریدہ نے بال خشک کرتے ہوئے کہا۔ وہ غسل کر کے نکلی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم بھی غسل کر لو، پکھیرو انتظار کر رہا ہوگا۔ فریدہ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ راتوں رات کیا ہو چکا۔ بہرحال خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہانے کے بعد بھی خوشی نہ ہوئی اور یہ کیفیت طالوت کے سامنے بھی برقرار رہی۔ فریدہ میرے ساتھ ہی طالوت کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو، فریدہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن طالوت میرا چہرہ دیکھ کر چونک پڑا تھا، تاہم اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ناشتہ منگوایا جائے؟ طالوت بولا۔ ہاں، میں سخت بھوکی ہوں، فریدہ نے جلدی سے جواب دیا اور طالوت نے بیرے کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ بیرے کو ناشتے کا آرڈر دے کر ہم سب آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ فریدہ کی پریشانی پر ایک شکن بھی نہیں تھی، وہ اسی طرح حشاش بشاش تھی۔ آج کیا پروگرام رہے گا؟ ناشتہ کرتے ہوئے فریدہ نے پوچھا۔ جو تم پسند کرو، میں نے جواب دیا۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اس کے بعد 1 گھنٹے کے لیے معذرت چاہوں گی، کچھ کام ہے۔ ہاں، شام 7 گزرے گی، ٹھیک ہے۔ کیا تم میرے ساتھ شاپنگ کرنے نہیں چلو گے ڈارلنگ؟ فریدہ نے بے حجابی سے کہا۔ ہم دونوں ہی چلیں گے، طالوت جلدی سے بول پڑا اور فریدہ ہنسنے لگی۔ کیوں؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ دونوں پر ہنس رہی ہوں؟ آج رات اور یہاں رہ گئی تو آپ لوگوں کے نام بھی پوچھ لوں گی۔ اوہ، طالوت مسکرانے لگا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں پھیکا پن تھا۔ غالباً فریدہ کے جملوں میں اسے بھی اپنے ہلکے پن کا احساس دلا دیا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرتے رہے اور پھر باہر جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ فریدہ تیار ہو کر آئی تھی، ہم چل پڑے۔ ایک ٹیکسی کر کے ہم بازار پہنچے اور پھر طالوت نے فریدہ کی پسند کی ہر چیز خریدی تھی۔ خاصی لمبی شاپنگ ہوئی تھی جو فریدہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد طالوت نے فریدہ سے کہا، اب کیا پروگرام ہے مس فریدہ؟ بس یہاں سے ہوٹل چلیں گے، پھر میں ذرا کام سے جاؤں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں یہیں اجازت دے دیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس وقت ملاقات کریں جب آپ واپس آ چکی ہوں؟ دراصل ہمیں بھی کچھ کام ہے۔ ہاں، کیا حرج ہے، میں ٹیکسی کر کے چلی جاتی ہوں، اس نے کہا اور پھر وہ ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھتے ہوئے بولی، میں 4 بجے تک واپس پہنچ جاؤں گی ڈارلنگ۔ اور ہم دونوں نے بادل نخواستہ گردن ہلا دی۔ جب اس کی ٹیکسی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو طالوت نے چاروں طرف دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک ریستوران کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ ہم ریستوران میں بیٹھیں گے عارف، طالوت نے کہا اور میں خاموشی کے ساتھ ریستوران کی طرف بڑھ گیا۔ ریستوران کے ایک الگ تھلگ کیبن میں بیٹھ کر طالوت نے ایک مشروب کا آرڈر دیا اور پھر دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا کر میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ سنگوانا اتار دو عارف، اس وقت ہم اس کے بغیر گفتگو کریں گے، طالوت نے کہا اور میں نے خاموشی سے انگوٹھی اتار دی۔ انگوٹھی میز پر رکھ کر میں نے طالوت کی طرف دیکھا۔ تم غیر معمولی طور پر خاموش ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ ہاں طالوت، میں اس وقت صاف گفتگو پسند کروں گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ہاں، تو پہلے معاف کر دو، اس کے بعد بات کریں گے، طالوت نے بڑے خلوص سے کہا۔ میں تمہاری پرخلوص دوستی پر ناز کرتا ہوں طالوت، اس لیے اس وقت اپنی حیثیت نظر انداز کر کے ایک دوست کی حیثیت سے تم سے گفتگو کروں گا، میں نے کہا۔ تمہیں یہی کرنا چاہیے عارف، کیا اچانک ہمارے ضمیر پر کوئی زخم نہیں لگا ہے طالوت؟ کہتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے طالوت، میں پارسا نہیں ہوں، بلکہ ایک عورت کی وجہ سے میں اپنی پوری زندگی تباہ کر بیٹھا تھا، اس کے بعد بھی اس عورت سے دور نہ رہا۔ تمہیں تفصیل بتانے سے کیا فائدہ؟ کون سا پہلو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ یقیناً، لیکن جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی کہہ ڈالو، طالوت نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ جب ہم اس کے سامنے ایک انوکھی حیثیت میں آئے تھے تو خود کس قدر مسرور تھے اور وہ سب کتنی حیرت زدہ تھیں، لیکن اس کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے ہماری کوئی انفرادیت نہیں رہی، نہ اپنی نگاہ میں نہ اس کی نگاہ میں۔ ہاں، مجھے اس کا احساس ہے۔
اس کے ساتھ ہی میرے ضمیر پر ایک بوجھ سا ہے۔ کیا ہم وہی ہیں جس نے سیمی اور نوری کو بہن بنایا تھا؟ دراصل میں نے روشیلا کے بارے میں تم سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ ایک انتقامی کیفیت بھی تھی، لیکن فریدہ کے ساتھ گزری ہوئی رات مجھے پسند نہیں آئی۔ اور پھر فریدہ کا انداز، اس کے الفاظ، ہاں یار پسند تو مجھے بھی نہیں آئے، طالوت نے سر جھکا کر کہا۔ ہم دوسری رات اس کے ساتھ نہیں گزاریں گے طالوت، بس نہیں گزاریں گے، اور ہم ایسی رات کہیں بھی نہیں گزاریں گے جہاں ضمیر پر ایسا بوجھ آ گرے۔ یوں ہم انسان ہیں اور ہر انسان ہر ضرورت کا غلام ہے۔ ٹھیک ہے، بس اس کے بعد اور کچھ نہ کہو، بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ شکریہ میرے دوست، فضول بکواس میں نے حماقت کی ہے، مجھے احساس ہے، بس اب جانے دو۔ میری رائے ہے کہ ہم روشن آباد چھوڑ دیں۔ میری بھی یہی رائے ہے۔ تب پھر بیرے کو دیکھ کر بل ادا کرو، لیکن اس طرح کیسے ممکن ہے؟ کچھ انتظامات بھی تو کرنے ہیں، مثلاً پہاڑوں کے سفر پر روانہ ہونا ہے، پیدل تو نہیں چلیں گے۔ راسم انتظامات کر دے گا۔ روشن آباد کا گناہ مجھے شدید محسوس ہو رہا ہے۔ تمہاری مرضی۔ اور ہوٹل کا سامان وغیرہ؟ ابے تو سامان کی کوئی کمی ہے، طالوت نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے بیرے کو بلا کر بل ادا کیا اور ہم یہاں سے نکل آئے۔ آگے کے نقشوں کی ضرورت ہوگی۔ کیا تم ان علاقوں کو پہچان لو گے جہاں تم پہلے بھی آئے ہوئے ہو؟ اس کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم روشن آباد کو چھوڑ دو۔ طالوت کے سر پر دھند سوار ہو گئی تھی۔ تب پھر آؤ اور آواز دو راسم کو۔ کیا تم ہماری ضرورتیں سمجھ چکے ہو راسم؟ طالوت نے دائیں طرف رخ کر کے کہا۔ آقا، راسم کی آواز سنائی دی اور میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت راسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں تمام چیزیں کسی مناسب جگہ درکار ہیں۔ روشن آباد کی آبادی کا آخری سرا ڈریسا کہلاتا ہے، راسم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، طالوت نے جواب دیا، اور راسم خاموش ہو گیا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ طالوت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آؤ ٹیکسی تلاش کریں، تمہارا ہر کام محیر العقول ہوتا ہے، بس روشن آباد ابھی چھوڑ دیں گے۔ واقعی یہاں بڑی بے وقوفی ہوئی ہے، طالوت نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں دل سے اس شخص کا قدردان تھا، ورنہ وہ صاحب اختیار تھا۔ خشک انداز میں مجھ سے کہہ سکتا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھوں، اس کے معاملات میں دخل نہ دوں، لیکن طالوت، وہ ایک قابل قدر ہستی تھا۔ ہم نے تھوڑی دور آ کر ایک ٹیکسی پکڑی اور اس میں بیٹھ گئے۔ ڈریسا، طالوت نے ڈرائیور سے کہا، اور ڈرائیور نے گردن موڑ کر ہم دونوں کو دیکھا۔ بہرحال اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی تھی۔ خوبصورت وادیوں اور حسین مناظر کا شہر روشن آباد ہمیں راس نہیں آیا تھا، اور اسے چھوڑنے کا فیصلہ بر وقت تھا۔ ٹیکسی دوڑتی رہی، ڈریسا بہت دور تھا، ڈرائیور بھی وہاں جانے سے خوش نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے کچھ کہا نہیں تھا، اور در حقیقت وہ آبادی کا آخری سرا ثابت ہوا۔ یہاں کچی جھونپڑیوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ سامنے ہی ایک قہوہ خانہ نظر آ رہا تھا جو چھپر کے سائبان کے نیچے تھا۔ طالوت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈرائیور کو کچھ رقم دی، اور ڈرائیور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم یہاں سے خالی جاؤ گے دوست، رکھ لو، طالوت نے کہا، اور اس نے نیچے اتر کر ہم دونوں سے مصافحہ کیا۔ آؤ، طالوت نے کہا، اور ہم قہوہ خانے کی طرف بڑھ گئے۔ قہوہ خانے میں بہت سے قبائلی بینچوں اور چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ ہم بھی انہی کے سے انداز میں بیٹھ گئے، لیکن ہمارے لباس دوسروں سے مختلف تھے، اس لیے سب کے سب حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے قہوہ طلب کیا، اور قہوہ خانے کا بوڑھا لیکن تندرست و توانا مالک صاف ستھرے برتنوں میں قہوہ لے کر خود ہمارے پاس آ گیا۔ شہر کا لوگ ہے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ ہاں خان بابا، ہمارا مہمان ہے، پیو، اچھا والا قہوہ بنایا تم لوگوں کے واسطے، سرخ و سفید بوڑھے نے کہا۔ شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں تو لطف آ جائے گا۔ چے زری خان، بوڑھے خان نے لڑکے کو آواز دی، ایک پیالی اور لاؤ، اور قہوہ خانے کا بوڑھا مالک ہمارے ساتھ شریک ہو گیا۔ ادھر سیر کرنے کو آیا صاحب؟ اس نے قہوے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خان، ہم ان پہاڑوں کی دوسری طرف جائیں گے۔ پہاڑوں کے دوسری طرف؟ اچانک بوڑھا قہوے کی پیالی منہ تک لے جاتے رک گیا۔ ہاں، کیوں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ادھر مت جاؤ صاحب، وہ سیر کا جگہ نہیں ہے، یہ بوڑھے خان کا مشورہ ہے۔ کیوں خان بابا، ادھر کیا بات ہے؟ وہ غیر علاقہ ہے، ادھر کا لوگ ادھر کے لوگ کو پسند نہیں کرتا، ہم ان کے مہمان بن کر جائیں گے۔ میں نے کہا، وہ لوگ اجنبی لوگوں کو مہمان بنانا پسند نہیں کرتا، ادھر انسان کا زندگی کچھ نہیں، بوڑھے خان نے کہا۔ کیا ادھر کے لوگ بہت خونخوار ہیں خان بابا؟ طالوت نے پوچھا۔ غیرت مند لوگ ہے، اپنے بارے میں کسی کو نہیں جاننے دیتا۔ اگر وہ غیرت مند ہیں خان بابا تو ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
غیرت مند اپنے مہمان کو نہیں مارتے۔ او بابا، خدا کا قسم باز آ جاؤ، ہمارا جوان بیٹا ادھر موت کا شکار ہو گیا اور ہم بوڑھا آدمی اکیلا رہ گیا۔ ہمارے بازو کا قوت ختم ہو گیا، ورنہ ہم بھی ایک بار ادھر ضرور جاتا اور اپنے بیٹے کا انتقام لیتا۔ ارے، طالوت کے منہ سے نکلا۔ اس نے بوڑھے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا جس پر غم کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بوڑھے سے بولا، تمہارا اور کوئی بیٹا نہیں ہے خان بابا؟ اوے خدائی خار، اور بیٹا ہوتا تو ہم ادھر چائے بیچتا، چائے خدا کا قسم بندوق لے کر ادھر جاتا اور اپنے بیٹے کے قاتل کا خانہ خراب کرتا۔ خان نے پرجوش آواز میں کہا۔ میں نے گھبرا کر طالوت کی شکل دیکھی۔ طالوت کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ خان صاحب، اگر خدا آپ کو 2 بیٹے دے دے تو کیا آپ اپنے بیٹوں کا انتقام لیں گے؟ چائے خانہ خراب کیا بات کرتا، ابھی ہم بوڑھا ہو گیا، ہمارا بیوی بھی بوڑھا ہو گیا، اب بیٹا کدھر آئیں گا؟ ہمیں اپنا بیٹا بنا لیں خان صاحب، ہم آپ کے بیٹے ہیں، طالوت نے کہا، اور بوڑھا خان چونک کر ہمیں دیکھنے لگا۔ پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ چے خدا تم لوگوں کو خوش رکھے، تم بابو لوگ ہو، ہم غریب آدمی تمہارا کیا خدمت کرے گا؟ آپ ہماری نہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے خان بابا، بس تم ہمارا بات مان لو صاحب، ادھر مت جاؤ، ادھر کا زمین اچھا نہیں ہے۔ بوڑھے خان نے قہوے کا آخری گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا، تو آپ ہمیں بیٹا نہیں بنائیں گے؟ خدا آپ کو خوش رکھے، غریب خان آپ کا کوئی خدمت نہیں کر سکتا، آپ ہمارے کو عزت دو، خدا آپ کو عزت دے گا۔ خان نے متاثر کن لہجے میں کہا، تو پھر سن لو خان بابا، اگر تم نے ہمیں بیٹا نہ بھی بنایا تو بھی ہم پہاڑوں کی اس طرف جائیں گے اور اپنے بھائیوں کا انتقام لیں گے۔ طالوت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور مجھے چکر آ گیا، کیونکہ طالوت کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ اس نے کیا چکر شروع کر دیا ہے۔ خان ہنسنے لگا۔ اس نے غور سے ہم دونوں کی شکل دیکھی، پھر بولا، آپ دونوں بھائی ہے؟ ہاں۔ میرے بولنے سے قبل طالوت بول پڑا، چاہے آپ کے بدن میں شریف خون ہے، آپ دوسرے کے غم کو سمجھتا ہے، رب العالمین سے ہمارا دعا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بوڑھے خان نے دنیا سے جھگڑا ختم کر لیا، اس نے اپنا حساب کتاب خدا کو دے دیا ہے، اب ہمارا بدلہ وہ لے گا۔ لیکن خان، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تمہارے بیٹے کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لیں گے، ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طالوت نے ہاتھ پر مکہ مارتے ہوئے کہا، خو بکواس مت کرو، تم کون ہوتا ہے ہمارے بیٹے کا بدلہ لینے والا؟ تم اور میں جائے گا، اگر تم نے غیر علاقے میں قدم رکھا تو ہم تمہیں گولی مار دے گا۔ اچانک خان بگڑ گیا، اس کا سرخ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن طالوت کسی سے کم تھا۔ وہ چائے کی پیالی پھینک کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ پھر اس نے جیب سے کچھ رقم نکال کر رکھ دی۔ یہ تمہاری چائے کی قیمت ہے خان، اس نے سرد آواز میں کہا۔ نہیں لے گا، ہم نے تمہیں مہمان بولا تھا، خان نے کہا۔ یہ پرانی بات ہے، طالوت نے جواب دیا، اور پھر میرا بازو پکڑ کر قہوہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ او خدائی خار، اپنا پیسہ اٹھا لو ورنہ خان چیخا، اور پھر ہماری طرف لپکا بھی، لیکن ہم دونوں تیز تیز قدموں سے باہر نکل آئے تھے۔ ہم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ کافی دور آنے کے بعد میں نے طالوت سے کہا، یہ کیا لغویت تھی؟ کیا مطلب؟ طالوت نے تیکھے انداز میں مجھے دیکھا۔ تمہیں اس سر پھرے کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم آج تک سر پھروں کے چکر میں نہیں رہے؟ طالوت نے سوال کیا۔ مگر کیا سیمی سر پھری نہیں تھی جس نے شمشیر الدولہ جیسے امیر کبیر شخص کو چھوڑ کر احسان سے شادی کر لی؟ کیا نوری سر پھری نہیں تھی؟ اس نے انتہائی نامساعد حالات میں بھی اپنی عزت محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بھوکا مرنا گوارا کر لیا تھا۔ بہت مشکل ہے عارف، زندگی کو داؤ پر لگا کر اپنی انا، اپنی غیرت برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ انہی سر پھروں کے دم سے تو وجود انسانیت باقی ہے، ورنہ انسانیت کا نام و نشان مٹ جاتا اور پھر ساری دنیا حیوانوں سے بھری ہوتی۔ لیکن طالوت، بوڑھے خان کا معاملہ مختلف ہے۔ میں نے طالوت کو سمجھانے کی کوشش کی، صرف تمہاری نگاہ کی خرابی ہے، صرف تمہاری سوچ کی حماقت ہے، حالانکہ بے بسی یہاں بھی موجود ہے۔ کاش تم اس وقت بوڑھے خان کے لہجے پر غور کرتے جب اس نے کہا تھا کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ورنہ اپنے بیٹے کا انتقام لینے ضرور جاتا۔ اس کا بڑھاپا اس کی بے بسی بن گیا، اور عارف، ہمیں روکنے میں بھی اس کا خلوص شامل ہے۔ اس کی نگاہوں میں محبت تھی، اس کی دعاؤں میں شفقت تھی۔ اس نے برہمی کا اظہار صرف ہمیں روکنے کے لیے کیا تھا۔ اور تم نے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے صرف اس لیے کیا کہ وہ ہمیں روکنے سے باز رہے اور سوچے کہ دونوں جہنم میں جائیں، طالوت نے جواب دیا۔
تمہارا بھی جواب نہیں ہے طالوت، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ یار یوں کیوں نہیں سوچتے، ہمیں بہرحال اس علاقے میں جانا ہے، اب اس کے لیے کوئی جواز بھی ہو جائے گا۔ لیکن کیا سچ مچ بوڑھے کے بیٹے کے قاتلوں کو تلاش کرو گے؟ ہاں، کیا حرج ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا۔ بوڑھے کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم، اس کا نام تک تو معلوم نہیں کیا تم نے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، معلوم کر لیں گے۔ کس طرح؟ کیا اس سے ملو گے؟ راسم معلوم کر لے گا۔ اوہ، تو پھر تم اس کے ذریعے بوڑھے کے قاتلوں کو بھی تلاش کر سکتے ہو۔ اور ہم کیا مکھیاں ماریں گے وہاں؟ نہیں، ہم اس سلسلے میں راسم سے مدد نہیں لیں گے، طالوت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ آؤ بستی کی سیر کریں، رات کو یہاں سے نکل چلیں گے۔ رات کو کیوں؟ انجانے راستے میں ہم دن کی روشنی میں چلیں گے، میں نے کہا۔ کل صبح صحیح، لیکن بستی سے ہم خرید و فروخت بھی تو کریں گے۔ چلو، میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں بستی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہمیں بستی کے تندرست و توانا لوگ نظر آئے جو اپنے لباسوں میں بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ طالوت تعریفی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔